بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ ان الاذنین من الراس کے کان جو ہے یہ سر کا حصہ ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ وہی کان سر کا حصہ ہے. تو یہ بات جب ہمیں عجیب لگے کہ جب ہم کان کا جغرافیہ بتایا کہ کان جو ہے نا یہ سر میں واقع ہے، تو پھر کہے گا کہ یہ کیا عجیب سی بات ہے. لیکن اگر اس کو ہم حکم شرعی کے روح سے لیں گے تو پھر یہ اہم بات ہے کہ کان پہ مسح کیا جائے گا. تو یہ مسح کس چیز کے ساتھ کیا جائے گا، کب کیا جائے گا، اس کا موقع کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کیا جائے گا، اس لیے کہ کان بھی سر ہی کا حصہ ہے. سمجھ رہے جناب؟ تو اس سے پتہ چلا کہ کان ممسوح اعضاء میں سے ہے، مغسول اعضاء میں سے نہیں ہے. اور اس کا مسح کب کیا جائے گا جناب؟ سر کے مسح کے ساتھ کیا جائے گا. اب سر کے مسح میں جمہور کا مذہب تو یہی تھا نا کہ ایک ہی پانی لینا کافی ہے اس کے لیے، اور نیا پانی لینا بھی ضروری نہیں ہے، اور پرانا والا پانی بھی کافی ہے. تو کانوں کے مسح میں بھی یہی بات ہے. تو اب عملاً صورت یہ ہوگی کہ آپ وضو کر رہے، آپ نے ہاتھ منہ دھویا، اب ہاتھ آپ نے جو آپ کے تری لگی ہوئے اس سے آپ نے مسح کیا، اور مسح کرنے کے بعد انہی ہاتھوں سے آپ نے کانوں کا مسح کیا. تو یہ آپ کی سنتیں ادا ہو گئی اور سر کا فرض بھی ادا ہو گیا. البتہ اگر زیادہ وقت گزرا ہو جس میں انگلیاں خشک ہو گئی ہو تو پھر وہاں نیا پانی بھی آپ لے سکتے ہیں. تو اس میں وہی اختلاف ہے، وہی تفصیل ہے جو سر کے مسح میں. لہٰذا امام شافعی کا مذہب یہاں وہی ہے جو وہاں ہے کہ یہاں 3 بار اور ماء جدید لینا ضروری ہے، اور جمہور کا مذہب وہی ہے کہ ایک پانی کافی ہے. البتہ اگر زیادہ وقت گزرا ہے اور ہاتھ بالکل خشک ہو گئے ہیں، یعنی اتنی تری اس کے اوپر نہیں ہے کہ جس سے مسح کیا جا سکے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نیا پانی لیں گے. تو گویا کہ 2 مذہب ہم نے بیان کیے. جمہور کا مذہب کہ کان ممسوح اعضاء میں سے اور اس کا مسح سر کے ساتھ ہوگا اور اسی کیفیت کے ساتھ ہوگا جو کہ سر کا مسح ہے. دوسرا مذہب امام شافعی کا ہے کہ کان ممسوح اعضاء میں سے ہے، اس کا مسح سر کے ساتھ ہوگا لیکن 3 بار نئے پانی کے ساتھ ہوگا. تیسرا مذہب اسحاق ابن راہویہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ کان کے 2 حصے الگ الگ حکم رکھتے ہیں. کان کا جو باطن ہے، کان کا باطن کون سا ہے؟ یہ والا. تو یہ چہرے کے ساتھ ہے تو اس کو دھویا جائے گا. اور کان کا جو ظاہر ہے یہ پیچھے والا، اس کو سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا. تو کان آدھا دھویا جائے گا، آدھے کا دھونا لازم ہے اور آدھے کا مسح کرنا لازم ہے. اور یہ مذہب کافی مشکل ہے عمل کے لیے، کیونکہ کانوں کو اب دھوئیں گے پھر اس کو خشک بھی کریں گے تو کافی ٹینشن والی بات ہوگی. تو یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ ان کی دلیل بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے فغسلوا وجوہکم کہا ہے نا، وجہ کے دھونے کا حکم دیا ہے. اور وجہ اس کو کہتے جس سے مواجہہ ہوتا ہو، جس سے سامنا ہوتا ہو دوسرے کا. اور جب اب دوسرے کے سامنا کرتے ہیں تو آپ کے کان کے یہ حصے بھی چہرے کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، لہٰذا یہ بھی وجہ کا حصہ ہے. تو وجہ کا حکم غسل ہے تو اس کا حکم بھی غسل ہے. ہاں پچھلا حصہ یہ پھر نظر آنے والا نہیں ہے تو وہ مواجہت نہیں ہے. تو جب مواجہت نہیں ہے تو وجہ کا حصہ نہیں ہے. جب وجہ کا حصہ نہیں ہے تو غسل اس کا حکم نہیں ہے. جب غسل نہیں ہے تو پھر کیا حکم ہے اس کا؟ مسح ہے. تو کوئی فضول بات انہوں نے بھی نہیں کی ہے، ایک فقہی دلیل ان کے پاس بھی موجود ہے. اور چوتھا مذہب ہے عامر شعبی کا، عامر ابن شراحیل شعبی، جن کا تذکرہ آیا تھا پہلے دنوں کے اسباق میں. کس کو یاد ہے کس حوالے سے تذکرہ آیا تھا؟ ہاں ابواب الشعبی کے انہوں نے فقہی انداز سے حدیث کو مرتب کیا، اور یہ صحاح 6 سے کئی پہلے کی بات ہے، تابعین کے دور میں. تو عامر بن شراحیل شعبی کا یہ موقف ہے کہ کان کو مسح ہی کیا جائے گا. البتہ اس کا جو باطن ہے نا یہ والا حصہ، یہ چہرے کے ساتھ چہرے دھوتے وقت مسح کیا جائے گا، اور جو باطن ہے جو ظاہر ہے یہ والا حصہ یہ سر کے مسح کے ساتھ مسح کیا جائے گا.
تو یہ بھی ممسوح ہی مانتے لیکن مسح کو دو فیزز میں مانتا ہے. اس کا باطن کس کے ساتھ مسح کیا جائے گا؟ چہرے کے ساتھ. چہرہ دھوتے وقت اس کو، اور جو ظاہر ہے اس کو سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا. تو گوئے کہ ان کے ہاں بھی یہ ممسوح اعضاء میں سے ہے لیکن اس طریقے سے ہے. تو چار مذاہب ہو گئے کہ ممسوح ہے لیکن مسح کیسے ہوگا؟ آدھا مغسول ہے آدھا ممسوح ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ اسحاق بن راہویہ کا. ٹوٹل ممسوح ہے لیکن 3 بار نیا نیا پانی، یہ کس کا ہے؟ اور ٹوٹل ممسوح ہے سر کے ساتھ ہے 1 بار سے، یہ کس کا ہے؟ جمہور کا. اب علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ 8 صحابہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے الاذنان من الرأس. کتنے صحابہ سے؟ لہٰذا یہ بالکل بے غبار روایت ہے. اور اس روایت کا تقاضا یہی ہے کہ سر کے لیے، کانوں کے لیے نہ نیا پانی ضروری ہے، نہ اس کا مسح سر کے علاوہ کیا جائے گا، سر کے ساتھ ہی اسی پانی سے کیا جائے گا. لہٰذا راجح بات یہ ہے. ہاں جن روایات میں نیا پانی لینے کا ذکر ہے تو وہ یا تو بیان جواز کے لیے ہے، یا وہ ایک مخصوص صورت تھی کہ مثلاً سر پہ مسح فرمایا حضور نے تو پگڑی وغیرہ درست کرنے میں انگلیاں خشک ہو گئی تو پھر نیا پانی لیا. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ نیا پانی لے گا، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نیا پانی لینا کوئی ضروری نہیں ہے. تو الاذنان من الرأس کی روایت سے انہوں نے گوئے کہ معیار اس کو بنایا، اور جس میں نیا پانی لینا کا ذکر ہے اس کو ایک استثنائی حالت بنایا، اس کی پھر مختلف توجیحات کی ہے. یہ بات ہو گئی ختم. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب دیکھیں روایت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شعر بن حوشب عن ابي امامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه 3 3 بار ويديه 3 ومسح برأسه، اور مسح سر پر کر لیا. تو مطلب 3 بار اس کا تذکرہ نہیں ہے. اگر 3 بار ہوتا تو آپ خود کہتے کہ راوی اس سے رک سکتا تھا، 3 بار کے تذکرے سے نہیں رک سکتا تھا نا. بات کا ذوق ہی ایسا کہہ رہا ہے. لیکن مسح ایک ہی بار تھا اس لیے 3 بار نہیں کیا. وقال، اور فرمایا. کس نے فرمایا؟ یہ بات ابھی تک طے نہیں کہ کس نے فرمایا. اس پہ آگے بات کریں گے کہ فرمانے والا حضور ہے یہ صحابی ہے، لیکن یہاں ہم ترجمہ کریں گے کہ فرمایا. کیا فرمایا؟ الاذنان من الرأس. کیا مطلب ہے الاذنان من الرأس کا؟ کہ کان سر کے حکم میں ہے شرعی حوالے سے طہارت میں. قال ابو عیسیٰ قال قتیبہ قال حماد. یہ وہ بات ہے کہ لا ادری، کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ھذا من قول النبی و من قول ابی امامہ، کہ یہ حضور کا فرمان ہے ابی امامہ. کون سا؟ الاذنان من الرأس. مطلب یہ حدیث مرفوع ہے، موقوف ہے، لیکن یہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ موقوف بھی ہو تب بھی یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز مدرک بالعقل نہیں ہے تو اس میں اگر صحابی کوئی بات کرے گا تو وہ کیا شمار ہوگی؟ حدیث مرفوع کے حکم میں نا. تو یہاں بھی ایسا ہے کہ کان سر کے حکم میں ہے شرعی حوالے سے، یہ صحابی اپنے عقل سے بات کر سکتا ہے. لہٰذا یہ حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہے. صحابی کا اپنا جملہ ہو یا حضور کا جملہ ہو، دونوں نتیجتاً برابر ہے. وفی الباب عن انس قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث لیس اسنادہ بذاک القائم. اس سند کوئی مضبوط سند نہیں ہے، لیکن ابن قیم نے فرمایا ہے کہ 8 روایات مختلف طرق سے منقول ہے، تو سب کے مجموعے سے یہ حسن لغیرہ ہی کی تو یقیناً درجہ بندی میں یہ آ سکتا ہے. حسن لغیرہ ہی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کچھ؟ کہ ضعیف روایات تعدد طرق کی وجہ سے مضبوطی اختیار کر لے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعدهم ان الاذنین من الراس. کیا مطلب ہے الاذنین من الراس؟ یہ سر کے حکم میں ہے، یعنی مسح میں. وبه يقول سفیان الثوری وابن المبارک و احمد و اسحاق. ان کا نام لینے کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگوں کے اس میں اختلاف ہیں، تقریباً سب کا یہ مذہب ہے. البتہ اسحاق ابن راہویہ وغیرہ کا ہے، عامر ابن شراحیل شعبی کا. وقال بعض اہل العلم ما اقبل من الاذنین فمن الوجه وما ادبر فمن الراس. یہ وہ 2 باتیں کہ کان کے 2 حصے ہیں، جو سامنے ہے یہ مواجہہ والا، یہ کس کے ساتھ دھویا جائے گا؟ چہرے کے ساتھ. اگر کسی نے نہیں دھوئے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگی جناب. ہاں پچھلے حصے کا مسح کیا جائے گا، وہ مسح سنت ہے.
دیکھیں ما اقبل من الاذنین فمن الوجه وما ادبر فمن الراس قال اسحاق. تو میرے خیال میں یہاں ان کو تھوڑی سی وہ ہوئی ہے. یہ جو بات ہے نا یہ اسحاق راہویہ ہی کا مذہب ہے، اور عامر بن شراحبیل کا مذہب، شراحل کا مذہب یہ آگے والا ہے کہ واختاروا یمسح مقدمہما مع وجہ و مؤخرہما مع رأسہ، کہ دونوں ممسوح ہے، البتہ چہرے کے ساتھ اس کا مسح کیا جائے گا اور باقی کا مسح سر کے ساتھ کیا جائے گا. وقال الشافعی ما سنۃ علی حیالہما، یعنی جیسے ہے مطلب مستقل انداز میں اس کی مسح سنت ہے. یمسحہما بماء جدید، اس کو مستقل نئے پانی سے مسح کرے گا اور 3 بار مسح کرے گا جیسے کہ سر کا مسح ہے. تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح کی طرح اس کی مسح ہے، باقی اس کے تابع نہیں ہے. سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا پڑے گا، اس کے لیے نیا الگ سے پانی لینا ضروری ہے. چلے یہ بات ہو گئی ختم. باب ما جاء فی تخلیل الاصابع، انگلیوں میں خلال کرنے کے حوالے سے. تو جب وہ سردی کا موسم ہو، بدن پہ خشکی ہو، پانی ہر جگہ آسانی سے نہ پہنچ سکتا ہو، پھر مزید پانی کی قلت بھی ہو، تو ایسے ماحول میں یہ قوی خدشہ رہ جاتا ہے کہ جب آپ وضو کریں گے تو یہ جو آپ کی انگلیوں کے بیچ کے حصے ہیں نا، یہ کیا رہ جائے جناب؟ خشک رہ جائے. تو اس احتمال کی وجہ سے خلال کو سنت قرار دیا گیا. تو اب اگر آپ کو یقین ہے کہ کچھ جگہ خشک ہے تو پھر تو آپ پر فرض ہے کہ وہ دھو لینا، پھر تو وہاں خلال نہیں بلکہ اس کا دھونا فرض ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے حساب سے کر لیا تب بھی خلال سنت ہے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جگہ خشک. تو اس کو کہتے تخلیل. تو جیسے کہ داڑھی میں خلال ہے تو انگلیوں میں بھی خلال ہے، اور حکمت تقریباً دونوں کا برابر ہے. اب خلال ہاتھ کی انگلیوں کا بھی ہے، پیر کے انگلیوں کا بھی ہے. اب خلال کی حیثیت اس احتمال کی وجہ سے مختلف ہوتا جائے گا جو خشک رہنے کا احتمال ہے. لہٰذا پیر کی انگلیوں میں زیادہ ہے بنسبت ہاتھ کی انگلیوں میں، تو پیر کی انگلیاں زیادہ مؤکد ہے بنسبت ہاتھ کی انگلیوں کے. پھر وہ شخص جس کے پیروں میں مطلب وہ ہے پانی پہنچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی انگلیاں کھلی ہے، تو اس کے لیے اتنا مؤکد نہیں ہے. لیکن جس کی انگلیاں بھی ملی ہوئی اس کے لیے زیادہ مؤکد ہے. تو یہ تاکید کا فرق افراد کے لحاظ سے ہوتا جائے گا. لیکن بہرحال سنت مؤکدہ میں تو درجات بن سکتے ہیں نا، تو ہر شخص کے لحاظ سے تقریباً الگ الگ اس کی کیفیت ہو سکتی ہے. اب طریقہ کیا ہے خلال کا؟ تو انگلیوں کے خلال کے 2 طریقے ہیں. ایک تشبیک، جیسے کہ ایسے انگلیاں آپس میں ملائیں. آپ نے جب ہاتھ دھویا تو ہاتھ دھونے کے بعد انگلیاں ایسی کر لی اس نیت سے کہ میں خلال کروں، اور دوسرا یہ ایسا کرنا ایسا، تو یہ بھی ہے. اور پیر کی انگلیوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی، کس ہاتھ کی؟ اس سے آپ شروع کریں ایسا کر کے، پھر اس طریقے پہلے سیدھے پیر کا پھر الٹے پیر کا. اب بائیں ہاتھ کی انگلی ہم کیوں استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ شریعت نے ہاتھوں کی تقسیم کی ہے نا، تو جو ایسے کام ہیں جو ذرا ادنا درجے کے ہیں، جیسے کہ پوشیدہ جگہوں کو صاف کرنا وغیرہ، تو اس کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے. لہٰذا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی لے کر اس سے باقی پیر کی انگلیوں کا خلال کیا جائے گا، یہ طریقہ اس کا. باقی اس میں کوئی زیادہ فقہی باریکیاں نہیں ہیں. باب فی تخلیل الاصابع. قال حدثنا قتيبة بن حنان قال حدثنا وكيع سفيان بن هاشم بن عاصم لقيط بن صبر عن أبيه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع. تو یہ حکم فرضیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وجوب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جمہور تقریباً سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ حکم سنیت کے لیے ہے. کس چیز کے لیے ہے؟ اور پھر سنیت میں ظاہر ہے کہ فرق مراتب ہوگا، اس لیے کہ علت مختلف ہے نا. وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وابي ايوب قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء وبه يقول احمد واسحاق
وقال اسحاق یخلل اصابع یدیہ ورجلیہ، کیونکہ حدیث میں اخلل الاصابع مطلق ہے، اور جمہور کا مذہب یہی ہے کہ دونوں انگلیاں شامل ہیں اس میں، ہاتھ کے بھی اور پیر کے بھی۔ ابو ہاشم کا تعارف کرے کہ ان کا نام اسماعیل بن کثیر ہے۔ اگلے روایت میں بھی قال حدثنا ابراہیم بن سعید قال، بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا کس خوشی میں؟ کوئی شادی میں گئے تھے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خیر تو ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے؟ چلے انو یخلل اصابع رجلیہ فی الوضوء یقول احمد و اسحاق، ہاں ہو گئی بات۔ وبی قال حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا سعد بن عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد۔ یہ جو محدثین کے نام آ رہے ہیں نا، اس کو دل میں اس کے لیے بڑی عقیدت رکھ گئی ہے، تب تمام کے تمام اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ لوگ تھے۔ جتنے بھی نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس ایک ایک کے حالات آپ دیکھیں گے، اس کی شخصیت، آپ حیران ہوں گے کہ کتنے صاحب علم اور کتنے نیک اور متقی لوگ تھے۔ یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے زید عمر بکر جیسے کہ اخباروں میں نام آتے ہیں۔ اس کو بڑے عقیدت اس کے لیے دل میں رکھے، ان ناموں کے لیے جتنے بھی ہیں۔ ابراہیم بن سعید قال حدثنا سعد بن الحمید بن جعفر۔ اب میں تیزی پڑھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر اہم، بلکہ وہ تو عبارت کی وجہ سے باقی۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن موسیٰ بن عقبہ عن صالح مولى التوأمہ، یہ ایک خاتون تھی توأمہ، یہ اس کا ذات کردہ غلام تھے، تو اسی کے نام سے مشہور ہوئے کہ صالح مولى التوأمہ۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، تو اس میں دو کے تصریح آ گئی کہ ہاتھ کے انگلیوں کا بھی خلال ہے، صرف پیر کا نہیں ہے۔ قال ابو اسحاق حدیث حسن غریب قال سنة قتيبة قال سنة بن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي الرحمن الحبلي عن مستور بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجلیه بخنصره، تو اس میں ایک اور کیفیت آ گئی کہ خلال میں صرف انگلی اندر ڈالنا نہیں بلکہ تھوڑا سا ملنا بھی ہے، تاکہ یقینی طور پر پانی پہنچ جائے اور خشکی دور ہو جائے۔ اب یہ ساری باتیں کیفیات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہر آدمی اپنے حساب سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی انگلیاں بہت خشک قسم کی ہوتی ہیں، اگرچہ حضور کے ایسے نہیں تھے، جیسے کہ شمائل میں روایت آئے گی کہ حضور کا چمڑا تو اتنا چکنا رہتا تھا، تر و تازہ، کہ پانی اگر اس پر ڈالا جاتا تو پانی اس سے فوراً الگ ہو جاتا، جیسے کہ چکناہٹ والی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ امت کی تعلیم کے لیے ایسا کیا انہوں نے۔ قال ابو اسحاق حدیث غریب لا نعرف من حدیث ابن لہیعہ۔ بات ہو گئی ختم، آگے کیا ہے جناب؟ فوری جلدی بتاؤ۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ حدیث ہی سے لیا گیا ہے، اور امام ترمذی کی خصوصیات میں سے ہے کہ اکثر تراجم ابواب یہ حدیث کا ٹکڑا ہی اس کو عنوان بناتے ہیں، اور بہت آسان سمپل تراجم ان کے ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی کب سے ہے؟ وہ کون 11 تک وقت نا ہمارا؟ بھائی اس تبدیلی کی آپ بات کر لیں، کون ہے جناب؟ امیر کون ہے؟ ان سے کہے کہ تبدیلی پہ عمل مشکل ہے، اس سے پہلے میرا سبق ہے 9:30 سے 10 تک۔ چلے ہو گیا چھٹی، چلو جاؤ۔